الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں مرزا قادیانی کے جھوٹ کے متعلق کچھ معلومات عرض کرنے کے لیے کلپ نمبر 2 کے ساتھ۔ ناظرین محترم، گزشتہ کلپ میں مرزا قادیانی کے جھوٹ کلپ نمبر 1 میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مرزا قادیانی جھوٹا اور کذاب شخص ہے۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس شخص نے خود لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والا مرتد ہے اور ولد الزنا ہے اور کچھ اس طرح کے اور بھی الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی جھوٹا اور کذاب شخص تھا۔ اس کلپ نمبر 2 میں مختصر ٹائم کے اندر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 48 پر لکھتا ہے کہ میرے ہی زمانے میں ملک پر موافق احادیث صحیحہ اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں کے تعاون آئی ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 48۔ ناظرین محترم، یہ مرزا قادیانی کا صریح جھوٹ ہے۔ نہ کہیں قرآن حکیم میں، نہ کسی صحیح احادیث میں اور نہ کسی پہلی کتاب میں اس تعاون کا ذکر آیا ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً تعاون آتا ہی رہتا ہے۔ کتنی دلیری ہے کہ مدعی نبوت ہو کر اور اتنا سفید جھوٹ قرآن حکیم احادیث صحیحہ میں کہیں بھی تعاون کو مہدی یا نزول مسیح کی علامت نہیں کہا گیا۔ ویسے تعاون کا آنا کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمیشہ آتی رہتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی تعاون آئی تھی، جو تعاون امواس کے نام سے مشہور ہے، اور 3 دن میں 70,000 آدمی مرے۔ بحوالہ ملاحظہ ہو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450، حاشیہ کے اندر یہ روایت نقل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں تعاون آئی تھی اور 3 دن میں 70,000 آدمی فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ احادیث طیبات میں آیا ہے کہ شیطان لعین نے عیسیٰ علیہ السلام کے قلب میں وسوسہ ڈالا تھا، اور یہ قصہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 486۔ یہ افتراء علی الرسول ہے، یہ کسی احادیث میں کسی حدیث میں نہیں آیا بلکہ مرزا قادیانی نے خود ہی حدیث گھڑ لی ہے، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس شخص نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء باندھا ہے، تو لہذا یہ شخص جھوٹا اور کاذب شخص ہے۔ ایسے شخصوں کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو لہذا جب اس نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھا، افتراء باندھا، تو یہ لعنت کا حقدار ہے، کیونکہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ ایسے ہی مرزا قادیانی نے ایک اور جگہ پر لکھا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 383 پر لکھتا ہے کہ کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا، یعنی کہ ہندوستان میں ایک نبی گزرا جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن یعنی کنہیا تھا، جس کو کرشن بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا۔ مرزا قادیانی کا یہ افتراء علی الرسول ہے، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے کہ جس میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ذکر فرمایا ہو۔ لہذا یہ شخص جھوٹا ہے اور
اس نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر افترا لگایا ہے، جھوٹ باندھا ہے، لہذا یہ کاذب شخص ہے۔ اور ناظرین محترم، مرزا غلام احمد قادیانی 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں مسلمان علماء اور عوام کو اپنی کتاب میں بہت کوسا ہے اور ان کو یہودی خصلت کہا ہے، جو نتیجہ کے طور پر اس شخص نے لکھا ہے کہ پس اس حلیم و کریم کا قرآن میں یہ بیان فرمانا کہ 1857 میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا، یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے، جیسا کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 490۔ ناظرین محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کیا کوئی قادیانی قرآن حکیم کی یہ آیت بتا سکتا ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ 1857 میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا؟ تمام قادیانیوں کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن میں سے ایک آیت دکھائیں، نہیں تو پھر سب بیک آواز پڑھیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے، لہذا ان سب پر جھوٹوں پر لعنت ہو جو قرآن کریم اور اللہ رب العالمین اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگوں پر اللہ اور اللہ کے تمام بندوں کی لعنت ہو۔